میرا نام سمرینہ ہے اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں روایتی ساس نندوں کے جھمیلوں سے میں محفوظ رہی، کیونکہ اس گھر میں نہ کوئی ساس تھی اور نہ ہی کوئی نند، بلکہ صرف ایک جٹھانی تھی جن کا اوپر والا پورشن تھا اور ہمارا نیچے والا حصہ تھا۔ وہ بھی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، جنہوں نے کبھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر میں نئی ہوں یا ان سے چھوٹی ہوں، بلکہ وہ ہمیشہ بڑے پن سے پیش آئیں۔ حالانکہ ان کی شادی کو کافی سال ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس موضوع پہ نہ میں نے کبھی شادی سے پہلے سوال کیا اور نہ ہی شادی کے بعد کبھی بات چھیڑی، کیونکہ مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ دوسروں کے زخموں پہ انگلی رکھنے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے محبت اور عزت دی جائے۔ چنانچہ جب میری شادی ہوئی اور میں اس گھر میں دلہن بن کے آئی تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میرے شوہر حسین، بہت خوش مزاج اور سمجھدار انسان تھے۔ وہ اگرچہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے لیکن گھر کے ماحول کو ہلکا پھلکا اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو ہر چیز نئی لگتی تھی، نیا گھر، نیا ماحول، نئے لوگ اور نیا شہر، کیونکہ میں جس شہر سے آئی تھی وہ بالکل الگ تھا۔ اس شہر میں ہر چیز کا رنگ ڈھنگ الگ تھا، لیکن میں نے خود کو فوراً ڈھال لیا، کیونکہ میری فطرت میں ہی صبر اور برداشت تھی، اور میں نے بچپن سے ہی یہی دیکھا تھا کہ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور وہ جہاں جاتی ہے وہاں اپنے عمل سے محبت پیدا کرتی ہے۔ شادی کے صرف 2 مہینے بعد میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ طبیعت میں گراوٹ سی محسوس ہوتی، دن میں سستی چھا جاتی اور کھانے پینے کی عادتوں میں بھی تبدیلی آ گئی، تو مجھے شک ہوا کہ شاید کوئی خوشخبری ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن حیرت اس بات کی ہوئی کہ سب سے زیادہ خوشی میرے جیٹھ کو ہوئی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود باپ بننے والے ہوں، حالانکہ وہ صرف تایا بن رہے تھے، لیکن ان کی خوشی دیکھ کے مجھے بھی عجیب سا اطمینان ہوا، کیونکہ ان کا رویہ بہت مثبت تھا۔ وہ روزانہ شام کو جب گھر آتے تو سب سے پہلے نیچے ہمارے پورشن میں ہی آتے، میرے لیے کبھی آم، کبھی مالٹے، کبھی انار تو کبھی کسی نئی چیز کی سوغات لاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس علاقے میں نئی ہوں تو شاید مجھے اس شہر کے ذائقے کا علم نہ ہو۔ ایک دن وہ میرے لیے یہاں کی مشہور تلی ہوئی مچھلی لے کے آئے اور کہنے لگے کہ یہاں کی کالونی میں ایک جگہ پہ اتنی مزیدار مچھلی بنتی ہے کہ لوگ دور دور سے آ کے کھاتے ہیں، اور تم بھی چکھو۔ پھر ایک دن جب وہ کالے گلاب جامن لائے تو مسکرا کے کہنے لگے کہ آہستہ آہستہ تو میں تمہیں یہاں کی ساری خاص چیزیں چکھاؤں گا، اور اب تو تمہارا دل بھی کرتا ہوگا ایسی چیزیں کھانے کا، کیونکہ تم ماں بننے والی ہو، اور ماں بننے والی خواتین کے دل بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کی باتوں میں اپنائیت ہوتی، نرمی ہوتی، اور ان کا انداز ایسا ہوتا جیسے کوئی بڑا بھائی چھوٹی بہن کا خیال رکھ رہا ہو۔ لیکن کبھی کبھی وہ اتنا خیال کرتے کہ مجھے محسوس ہوتا کہ میرے شوہر سے بھی زیادہ میرے جذبات کو سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ میرے جیٹھ ہیں، کیونکہ میرے شوہر حسین اگرچہ بہت پیار کرتے تھے لیکن تھوڑے سے لاپرواہ بھی تھے، اکثر کام کے دباؤ میں رہتے اور بہت کچھ بھول جاتے۔ جیسے ایک دن میرا دل بہت زیادہ کھٹے گول گپے کھانے کا ہوا تو میں نے اپنے شوہر کو میسج کیا کہ آپ آتے ہوئے میرے لیے گول گپے لیتے آئیے، لیکن میری نظر نہیں پڑی اور وہ میسج غلطی سے میرے شوہر کو نہیں بلکہ میرے جیٹھ کو چلا گیا۔ شام کو جب وہ آئے تو ہاتھ میں گول گپے تھے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آپ کیسے لے آیا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا دل گول گپے کھانے کا کر رہا ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے آپ نے خود ہی تو میسج کیا تھا۔ میں شرمندہ ہو گئی اور کہا بھائی وہ میسج غلطی سے آپ کو چلا گیا۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے کیا ہوا، حسین تو ہے ہی لاپرواہ، اگر آئندہ بھی کچھ کھانے کا دل کرے تو مجھے ہی بتا دینا، کیونکہ میں تو روزانہ شہر کے اس حصے سے ہی ہو کے آتا ہوں جہاں فوڈ اسٹریٹ ہے، اور وہاں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں لے آیا کروں گا، مجھے آپ کے لیے کچھ لانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کے مجھے بھی خوشی ہوتی کہ میرے سسرال میں کم افراد ہونے کے باوجود میرے ساتھ رویہ اتنا اپنائیت بھرا ہے کہ کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے مجھے بار بار سوچنا نہیں پڑتا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی کہ مجھے ایسا جیٹھ ملا جو بھائیوں جیسا ہے اور ہر وقت خیال رکھنے والا ہے۔ میں اکثر اپنے دل میں یہ سوچتی تھی کہ جو انسان اپنی بھابھی کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہوگا، کیونکہ وہ واقعی ایک اچھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے جن کے انداز میں ہمیشہ محبت، اپنائیت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کا ہر عمل یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بہت مہربان طبیعت کے مالک ہیں، اسی لیے میں یہ تصور کرتی کہ ان کی بیوی کتنی خوش قسمت ہوگی جسے ایسا شوہر ملا جو ہر پل اس کا خیال رکھتا ہوگا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنتا ہوگا، اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوگا اور اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہوگا۔ لیکن
ایک دن ایسا ہوا جس نے میرے سارے خیالات کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت شدید تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک میری جٹھانی نیچے آئی اور دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ تھوڑی پریشان لگ رہی تھی اور کہنے لگی کہ سمرینہ، ذرا تمہارا پنکھا تھوڑی دیر کے لیے دے دو، بہت گرمی لگ رہی ہے اور میرا کولر بھی خراب پڑا ہے اور اب پنکھا بھی چلتے چلتے بند ہو گیا، گرمی میں نیند بھی نہیں آتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پنکھے کو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ بس کچھ دنوں سے آواز کر رہا تھا اور اب چلتے چلتے رک گیا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہمارا ایئر کولر پچھلی گرمیوں سے خراب پڑا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اب تک ٹھیک کیوں نہیں کروایا؟ وہ ہلکا سا ہنسی اور کہنے لگی سمرینہ، تمہارے جیٹھ صاحب سنتے ہیں میری بات، کوئی چیز ایک بار خراب ہو جائے تو بس وہ خراب ہی رہتی ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں میسج کرتی ہوں تو جواب نہیں آتا، فون کرتی ہوں تو اٹھاتے نہیں، یا پھر بعد میں یاد ہی نہیں رہتا، اور جو بھی بات کہوں وہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ان کو میری کسی بھی بات کی پرواہ نہیں، اور شاید یہ دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، کیونکہ تمہارا شوہر بھی ہر وقت کام کے بہانے مصروف رہتا ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ بھی لاپرواہ ہے، تو یہ شاید ان کا خاندانی مزاج ہے۔ اتنا کہہ کے وہ پنکھا اٹھا کے چلی گئیں اور میں وہیں بیٹھ کے سوچنے لگی، جو شخص میرے ساتھ اتنا خیال رکھنے والا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی توجہ دیتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اتنی لاپرواہی کیوں برتتا ہے؟ اس کا دل، اس کے جذبات، اس کی ضرورتوں کو کیوں نظر انداز کرتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دو الگ الگ چہروں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو؟ یا پھر شاید وہ صرف میرے ساتھ اچھا ہے کیونکہ میں نئی ہوں، یا شاید وہ میری حالت یعنی حمل کی وجہ سے زیادہ نرمی برت رہا ہے؟ مگر پھر بھی میرے دل میں ایک تشویش سی پیدا ہو گئی، کیونکہ میرے سامنے وہ شخص مثالی انسان تھا، لیکن اپنی بیوی کی زبان سے اس کے متعلق ایسی باتیں سن کے مجھے عجیب سا لگا۔ ایک کشمکش سی دل میں پیدا ہو گئی، اور پھر جب چند ہی دنوں بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے یہاں 2 بچے ہونے والے ہیں اور وہ بھی دونوں بیٹے، تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور سب سے بڑھ کے میرے جیٹھ صاحب خوش ہوئے۔ ان کی خوشی ایسے تھی جیسے ان کا کوئی ذاتی خواب پورا ہو رہا ہو۔ وہ بار بار کہتے کہ تایا بننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں بھی خوش تھی، کیونکہ ماں بننے کا احساس بہت مقدس ہوتا ہے۔ مگر جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ خوش نہیں لگ رہے تو اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی 2 بچوں کو کیسے سنبھالیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نوکرانی رکھ لیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ نوکرانی رکھوں، تم شاید امیر گھر سے آئی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں یہ نوکروں والے شوق کبھی نہیں پالے، کیونکہ گھر میں صرف 2 ہی لوگ ہیں اور کام کچھ زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے سب خود ہی سنبھال لیتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا مسکرا کے کہا کہ ابھی 2 ہیں نا، تھوڑی دیر میں 4 ہو جائیں گے، اس لیے تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور جیسے کہہ رہا ہو کہ چلو وقت آنے پہ دیکھا جائے گا۔ اس کے لہجے میں پریشانی تو تھی، لیکن اس نے بحث نہیں کی اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن میرے دل میں جو سوالات اٹھنے لگے وہ وہیں کے وہیں باقی تھے، کہ اگر میرے شوہر اور میرے جیٹھ واقعی ایک جیسے ہیں تو پھر وہ جو سچائی ان کی بیوی نے بیان کی، کیا وہی سچ ہے؟ اور جو اپنائیت میں نے دیکھی ہے وہ محض وقتی ہے یا کچھ اور؟ ایک دن کا واقعہ ہے جب میری جٹھانی کسی کام سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی اور میں اکیلی نیچے والے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک میرے شوہر کی پھپھو جو ہمارے ہی قریب کے محلے میں رہتی تھیں، بغیر اطلاع دیے آدھم کی، اگرچہ ان سے میری زیادہ خاص بول چال نہیں تھی اور وہ کبھی کبھی ہی آتی تھیں، لیکن اس دن شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر پہ صرف میں ہوں، اور وہ سیدھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنی طرف سے مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے ان سے چائے پانی پوچھا۔ انہوں نے بھی رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور بیٹھتے ہی باتوں کا آغاز کر دیا۔ پوچھنے لگی بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی؟ تو میں نے مسکرا کے جواب دیا 2 بیٹے ہونے والے ہیں۔ تو وہ جیسے خوشی سے چونک گئیں اور کہنے لگیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تم تو واقعی بڑی اچھی نکلیں۔ اب دیکھو نجمہ کو کتنے سال ہو گئے شادی کو، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ میں نے ان کی بات سن کے صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی ذاتی پریشانی کو چھیڑنا مناسب نہیں ہوتا، شاید اسی لیے وہ تھوڑی خاموش اور اداس رہتی ہیں۔ تو پھپھو کہنے لگیں کہ نہیں وہ اس لیے اداس نہیں رہتی کہ بچے نہیں، وہ تو اس لیے زیادہ پریشان رہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا بالکل خیال نہیں رکھتا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی ہے۔ نہ بچے ہیں، نہ شوہر کا کوئی خاص سلوک ہے، نہ کسی قسم کی دلچسپی، نہ توجہ، تو عورت کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا واقعی جیٹھ صاحب ایسے ہیں؟ مجھے تو وہ بڑے مہربان اور خیال رکھنے والے انسان لگتے ہیں۔ تو پھپھو نے تھوڑا سا طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا
کہ اچھائی ہی کیا ہے ان میں۔ کبھی 1-2 پیسے کی چیز نہیں لایا اپنی بیوی کے لیے، نہ کوئی فروٹ، نہ مٹھائی، نہ کبھی کوئی نئے کپڑے، نہ جوتے، نہ ہی گھر کے کاموں میں کوئی مدد۔ بس دفتر سے آ کے اپنے موبائل یا اخبار میں لگے رہتے ہیں۔ بیوی بیچاری سارا دن سسرال میں گزارتی ہے، نہ اولاد ہے نہ شوہر کا سہارا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ نجمہ کو باندھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، اصل مسئلہ اس کے ذہنی دباؤ کا ہے۔ جب تک وہ ذہنی دباؤ ختم نہیں کرے گی تب تک اولاد ہونا مشکل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دماغ کے توازن سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جب عورت کا دل ہی ہر وقت بھرا رہے، جب اس کی بات ہی نہ سنی جائے، جب ہر دن اس پہ ایک بوجھ بن جائے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا جسم ماں بننے کے لیے آمادہ ہو؟ میں پھپھو کی باتیں سن کے حیرت میں ڈوب گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو میرے ساتھ وہ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ وہ تو میرے لیے روز کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، میرا حال پوچھتے ہیں، میری پسند کی چیزیں خرید کے لاتے ہیں اور ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ مجھے خوش رکھا جائے۔ لیکن پھر اسی شام ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ جب وہ حسب معمول شام کو واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک شاپر تھا اور وہ میرے لیے مونگ دال کا حلوہ لے کے آئے۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے، کہنے لگے، دیکھو آج میں تمہارے لیے مونگ دال کا تازہ حلوہ لے کے آیا ہوں، بہت مزیدار ہے، یہاں ایک نئی دکان کھلی ہے، وہاں سے خریدا ہے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا جس پر بچوں جیسی خوشی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا، مجھے مونگ دال کا حلوہ بالکل پسند نہیں اور ہمارے علاقے میں بھی بہت اچھا ملتا ہے، لیکن میں کبھی نہیں کھاتی، اور ابھی تو ویسے بھی میری طبیعت متلی کر رہی ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ ایک کام کریں، آپ یہ حلوہ نجمہ بھابھی کو دے دیں، ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کھانا چاہتی تو میں اوپر دے آتا ہوں، اور وہ شاپر لے کے اوپر چلے گئے۔ میں نے اندر سے سیڑھیوں کے قریب جا کے کھڑکی کھولی اور کان لگا کے کھڑی ہو گئی تاکہ سن سکوں کہ وہ اپنی بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی آواز آئی جب وہ نجمہ بھابھی کو کہہ رہے تھے، یہ دیکھو آج تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں۔ تو نجمہ کی آواز میں حیرت تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے لیے کچھ لایا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ واقعی آپ میرے لیے لائے ہو؟ تو جیٹھ صاحب کہنے لگے، ہاں بس مل رہا تھا تو سوچا لے لوں، کھا لو، زیادہ باتیں نہ بنایا کرو اب۔ اور نجمہ خاموش ہو گئی۔ شاید وہ اس لمحے کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شاید خوش ہو گئی تھی کہ آخر کار اس کا شوہر ایک دن اس کے لیے بھی کچھ لے کے آیا۔ وہ رویہ اگرچہ خشک اور بے دلی والا تھا، لیکن پھر بھی میری جٹھانی کے چہرے پہ تھوڑی دیر کے لیے مسکراہٹ آئی ہوگی۔ یہ سوچ کر مجھے بھی عجیب سا سکون ملا کہ چلو کسی کے چہرے پہ کچھ لمحوں کو خوشی تو آئی۔ میرے یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بچے عطا کیے، دونوں صحت مند تھے۔ دونوں کی پیدائش کے وقت تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور تھی، کیونکہ میری پہلی اولاد تھی اور وہ بھی ایک ساتھ 2۔ لیکن جیسے ہی میں نے ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، ان کی ننھی ننھی سانسیں محسوس کی، تو میری ساری تھکن، سارا درد اور ساری فکریں جیسے غائب ہو گئیں۔ ان بچوں کی پرورش اور نگہداشت میں مجھے خاصی محنت کرنا پڑی، اور اسی وجہ سے میں نے ایک نوکرانی رکھ لی جو گھر کے کاموں میں اور بچوں کی دیکھ بھال میں میری مدد کر دیتی۔ بچوں کے خود بھی صحت کے معاملے میں نازک تھی اور بچوں کا کام بہت ہوتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ مجھے مجبوری میں لینا پڑا۔ میرے جیٹھ کا رویہ ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا میرے ساتھ۔ وہ بہت اچھے انداز میں پیش آتے، میری پسند ناپسند کا خیال رکھتے، میرے لیے چیزیں لاتے، باتیں کرتے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہی رہا جیسا پہلے تھا، یعنی بے رخی کا شکار، بے اعتنائی کا مجسمہ۔ اور میں نے اب یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیونکہ میرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ بچے بہت چھوٹے تھے، دونوں ہر وقت ماں کی گود چاہتے تھے اور ان کی نیند، کھانے اور کپڑوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا تھا۔ دن رات اسی چکر میں گزرنے لگے، لیکن ابھی میرے دونوں بچے صرف 1.5 سال کے ہوئے تھے کہ اللہ نے دوبارہ ایک امید عطا کر دی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا اس دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہونے والے ہیں، تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میرا شوہر بھی خوش تھا، لیکن اس کے چہرے پہ کچھ الجھن سی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بس اس کے بعد ہم اور بچے نہیں کریں گے، ہماری فیملی مکمل ہو گئی، اب ہم 4 بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے۔ تو وہ تھوڑا مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ لوگ مجھے مبارکباد دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ جڑواں بچوں کی 2 دفعہ ماں بننے کا موقع ملا، اور سب صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں اور ماں کے آس پاس رہ کے ہی بڑھ رہے ہیں۔ جس دن میرے دوسرے جڑواں بچے پیدا ہوئے، اسی دن شام کو جب سب اہل خانہ جمع تھے، تو میرے جیٹھ نے سب کے سامنے بیٹھے بیٹھے کہا، کاش نجمہ بھی تمہاری طرح جڑواں بچے پیدا کر سکتی۔ میں نے ان کی بات سنی تو دل میں ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ یہ بات ایسے موقع پر اس سب کے سامنے کہنا نجمہ بھابھی کے لیے تکلیف دہ ہونا ہی تھا۔
وہ ظاہر تو کچھ نہ کر سکی، لیکن ان کے چہرے کی رونق لمحے بھر میں مدھم ہو گئی۔ رات کو میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی اور کہا کہ آپ کے بھائی نے سب کے سامنے ایسی بات کہہ کے نجمہ بھابھی کے دل کو ضرور دکھ دیا ہوگا۔ تو میرے شوہر نے میری بات سن کے ایک پل کو سوچا اور پھر کہنے لگے کہ ایک بات سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم ایک بیٹا نجمہ اور بھائی صاحب کو دے دیں۔ ویسے بھی تو ہم نے ساری زندگی ایک ہی چھت کے نیچے گزارنی ہے، بچے ایک ساتھ ہی کھیلیں گے اور کسی کو فرق بھی محسوس نہیں ہوگا، اور اس بچے کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ ماں باپ کی مکمل توجہ پائے۔ میں نے اس کی بات سنی تو عجیب سا محسوس ضرور ہوا، لیکن یہ بات مجھے اتنی بری بھی نہ لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ نجمہ کی حالت سے دکھی ہے۔ لیکن پھر میں نے شوہر سے کہا کہ اگر یہ بات آپ اتنی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں تو بھائی صاحب سے بات کر لیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ اگلے دن جب میرے شوہر نے اپنے بھائی سے یہ بات کی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یار، مجھے میرے خون سے بچہ چاہیے، تمہارا بچہ ہوگا تو بھی وہ میرے لیے عزیز ہوگا، لیکن مجھے اپنا بچہ چاہیے جو میرا ہو، میری نسل ہو، میری شناخت ہو، میرا خون ہو۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ میں اپنا کوئی بھی بچہ کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ میرے جیٹھ جٹھانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ماں کے دل کو اپنے بچے کی ہر سانس عزیز ہوتی ہے۔ نجمہ بھابھی نے کبھی بھی ایسا کوئی مطالبہ یا اشارہ نہیں دیا تھا، لیکن وہ میرے بچے سے محبت ضرور کرتی تھی، انہیں گود میں اٹھاتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی یا تھکن محسوس کرتی تو وہ نیچے آ کے بچوں کو سنبھالنے میں مدد کر دیتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک سی آ جاتی جب وہ میرے بچوں کو دیکھتی، لیکن ان کی اپنی گود کی خالی پن جب بھی میں دیکھتی تو میرا دل اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ میرا شوہر اکثر کہتا کہ میرے بھائی دوسری شادی سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں دوسری شادی کروں گا تو مجھے کسی نئے گھر سے بیٹی لانی پڑے گی، اور اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، جوانی میں تو کچھ نہ ہوا، اب کون رشتہ دے گا؟ اب پھر صرف لڑکی تو نہیں آئے گی، ایک پورا خاندان آئے گا، ایک نئی دنیا ملے گی جس سے تعلق بنانا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا سیکھنا ہوگا، اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، کیسی زبان ہوگی، کیسا ماحول ہوگا۔ اس لیے وہ دوسرا نکاح نہیں کرتے اور اسی میں اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب میں حسب معمول صبح جلدی اٹھ کے ناشتہ تیار کر رہی تھی اور سب کے جانے کے بعد کچن کو صاف کرنے میں مصروف تھی، تو مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرے جیٹھ بار بار کسی نہ کسی بہانے کچن کے اندر آ رہے تھے۔ کبھی کہنے لگے کہ نمک کہاں ہے، تو کبھی یہ پوچھا کہ دودھ گرم ہوا یا نہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں ان کے روزمرہ کی زندگی میں شامل نہیں تھیں، اور وہ عام طور پہ ناشتہ تیار ہونے کے بعد سیدھا ٹی وی لاؤنج میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ میں نے دل میں سوچا شاید ان کا موڈ ٹھیک نہیں یا شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر میں نے ان کی نظروں کا انداز بدلا ہوا پایا جو مجھے براہ راست دیکھنے لگی تھی، اور ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلسل میری موجودگی میں مسکرانے لگے تھے، جیسے وہ مجھے خوش دیکھ کے خود کو خوش محسوس کر رہے ہوں۔ اسی دوران ایک دن وہ باہر سے ایک شاپنگ بیگ لے کے آئے اور بڑے اعتماد سے کہنے لگے کہ یہ سوٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں، مجھے یقین ہے یہ تمہیں پورا ہوگا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا ایک ایسا رویہ ہے، اور یہ کب سے میرے بارے میں اتنا سوچنے لگے ہیں۔ میں نے وہ بیگ تھاما اور کمرے میں جا کے اسے کھولا تو اندر سے نکلا ہوا سوٹ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ نہ صرف میرے پسندیدہ رنگ کا تھا بلکہ مکمل میرے سائز کا تھا، اور اس کا کپڑا بھی میری پسند کے عین مطابق تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انہیں میرے سائز کا اندازہ کیسے ہوا؟ کیا وہ مجھے اتنی باریکی اور اتنی توجہ سے دیکھتے ہیں کہ میرے جسم کے ناپ تک یاد ہو گئے؟ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، اور اس نے میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا کر دی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آئے، جیسے میری پسندیدہ چاکلیٹ یا کبھی میرے ہاتھ کی کریم، لیکن میں نے ہمیشہ اسے بزرگوں کا پیار سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ مگر اب بات تحفوں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اب وہ کھانے کی میز پہ بھی اکثر میری تعریف کرنے لگے، اور وہ بھی ایسے انداز میں جو سب کے سامنے ہو، اور خاص طور پہ اپنی بیوی کے سامنے، جیسے کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ان کی باتوں سے ان کی بیوی کو کیسا محسوس ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ تمہارا انداز بہت شاندار ہے، تمہارا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ تمہارا کام کرنے کا طریقہ بہت متاثر کن ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ میرے شوہر کو ان باتوں کی بھنک تک نہیں تھی۔ وہ تو دفتر سے آ کے تھکا ہارا سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا اور سارے دن کی تھکن اتارنے میں لگ جاتا۔ اس بے خبری نے مجھے اور بھی بے چین کر دیا، اور میں نے خود سے یہ عہد کر لیا کہ اب مجھے ان سے فاصلہ رکھنا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں گھر کے کام اس وقت کروں گی جب وہ سامنے نہ ہوں، اور کسی بھی صورت میں تنہائی میں ان سے سامنا نہیں ہونے دوں گی،
کیونکہ جو حد انہوں نے پار کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ میری عزت نفس کے خلاف بھی ہے، اور میں کسی قیمت پہ اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، ان کی بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی اور میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ کا کھانا بنا کے اوپر بھجوا دیا کریں، کیونکہ میرے بڑے بھائی اکیلے ہیں اور ہم نیچے رہتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر جب بھی کھانا بنتا میں برتنوں میں رکھ کے بھیج دیتی۔ کبھی کبھی ان کی طرف سے برتن کے ساتھ میٹھا آتا، کبھی خالی برتن آتا۔ وہ کھانے کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر آفس گیا ہوا تھا، بچے بھی سوئے ہوئے تھے اور میں آرام سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ برتن واپس کرنے کے بہانے نیچے آئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ برتن میرے ہاتھ میں تھما دیا اور سیدھا کچن کی طرف چل دیے۔ میں نے برتن رکھ دیا اور پیچھے پیچھے گئی تاکہ پوچھ سکوں کہ کچھ اور چاہیے، تو کہنے لگے ایک کپ چائے پلا دو۔ میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں۔ چائے بنانے لگی اور وہ وہیں پاس کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا 5-7 منٹ ہی لگیں گے چائے میں، تو کھڑے رہنے دے، کیونکہ گھر کا فرد ہی تو ہے اور کوئی غیر تو نہیں ہے۔ مگر اس کے بعد جو بات انہوں نے کی وہ میرے وہم و گمان سے بھی باہر تھی۔ میں نے چائے کا کپ چولہے پہ رکھتے ہوئے پوچھا کہ جی کچھ اور چاہیے آپ کو؟ تو کہنے لگے سمرینا تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تم جیسی عورت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، تم خاندانی ہو، تمہارے اندر وہ بات ہے جو ہر مرد چاہتا ہے، تم نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی پرورش کی، تم نے اس گھر کو زندگی دی، تم میں وہ سب کچھ ہے جو ایک مرد کی خواہش ہو سکتی ہے۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا آپ کو چائے چاہیے تھی نا، میں ابھی دیتی ہوں۔ لیکن وہ خاموش نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے سمرینا میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ میں نے کہا کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے سمجھا شاید وہ کچھ خاص کھانے کی فرمائش کریں گے یا شاید کوئی پسند کی ڈش بنوانا چاہتے ہوں، کیونکہ وہ کھانے کے بہت شوقین تھے اور ان کی بیوی اس معاملے میں خاصی لاپرواہ تھی، مگر ان کے اگلے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کہنے لگے تمہارے یہاں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی تمہاری گود سے پیدا ہوں، تم جیسی عورت سے اولاد ہو تو کیا تم میرے ساتھ ایک بار، بس ایک بار؟ میں سکتے میں چلی گئی اور میرے ہاتھ میں چمچ تھا جو چائے ہلا رہی تھی، مگر اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل سنجیدہ تھے اور اپنی بات کو کسی شرم کے بغیر کہہ رہے تھے۔ میرے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی اور میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے ان کے منہ میں تھپڑ مار دیا، ایک ایسا تھپڑ جو میرے سارے دل کا غبار اپنے ساتھ لے کے ان کے چہرے پہ اتر گیا۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک بھابھی کے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے۔ آپ نے مجھے سمجھ کر رکھا ہے، آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سب آپ نے اس نیت سے کیا تھا کہ کبھی یہ دن بھی آئے گا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے ایک پھول نہیں لاتے، کبھی 2 لفظ نہیں کہتے اور میرے لیے کبھی سوٹ، کبھی کھانے کی چیزیں، کبھی تحفے۔ یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ رب آ کے ایسی بات کر دی، میری نظر میں تو آپ کی کوئی عزت نہیں رہی۔ اسی وقت میرے شوہر بھی گھر آ گئے، شاید دروازے پہ شور سن کے یا بچوں کے رونے کی آواز سن کے جلدی آ گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے انہیں پوری بات بتا دی کہ ان کے بڑے بھائی نے کیا کہا ہے اور کس نیت سے وہ یہاں آتے تھے۔ میرے شوہر پہلے تو سن کے سکتے میں آ گئے، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ان کو اوپر لے گیا اور دونوں بھائیوں کے درمیان کیا بات ہوئی، کیا فیصلہ ہوا، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اندر سے میرا دل ایسا ہل چکا تھا کہ میں ایک لفظ اور بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، میں صرف بچوں کے رونے کی آواز سن رہی تھی اور کچن میں جلتی ہوئی چائے کی خوشبو جو اب ایک کڑوی سچائی کا عکس بن چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیا مجھے اب ان کی بیوی کو بھی سب کچھ بتا دینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ شخص تو حد پار کر چکا تھا، لیکن میں نے ابھی تک فون نہیں کیا تھا۔ میرا شوہر نیچے آیا تو چہرے پہ عجیب سی پریشانی اور بے بسی تھی، جیسے وہ کسی بہت گہری بات کو سوچ رہا ہو۔ وہ آ کے ایک طرف بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا، جیسے کسی نے اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا ہو۔ میں نے اس کے پاس جا کے آہستہ سے پوچھا سب خیریت ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا تمہارا بھائی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہ میرے لیے گفٹ لے کے آتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی کبھی کبھار لا دیتا ہے اور میرے سامنے بیوی کو کچھ کہنے کے بجائے میری تعریفیں کرتا ہے، اور آج حد ہی ہو گئی۔ میں نے برداشت نہیں کیا اور میں نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ تو اب تم سوچو کہ کیا میرے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ میں تو صبر کر رہی تھی، تمہیں کچھ نہ کہتی تھی، مگر اب تو بات حد سے گزر گئی ہے، تمہیں خود اس سب کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے تو الٹا مجھے ہی باتیں سنانا شروع کر دی۔ میرے شوہر نے ایک دم غصے سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے سے بڑے آدمی پہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اپنے جیٹھ پہ، اور بغیر کسی بات کو سمجھے۔
بغیر تم نے ایسا قدم اٹھایا؟ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ڈاکو رانی ہو تم، جو جیسے چاہو ویسے کر لو۔ تمہیں کسی کے احساسات کی پرواہ نہیں، تمہیں اتنی عقل نہیں کہ تم کسی کی نیت کو پرکھ سکو۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ وہ کچھ غلط سوچ سکتے ہیں؟ وہ تو بس تمہیں بہن سمجھتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ تم نے کتنی جلدی اس پہ شک کر لیا۔ میں اس کی باتیں سن کے سن ہو گئی، جیسے میری زبان بند ہو گئی ہو، جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، پھر میں کیا کرتی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، ہاں وہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ بچے پیدا کرنا، اور تمہارے ساتھ ہی پیدا کریں گے، کیونکہ میں نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کے میں ششدر رہ گئی، جیسے میرے کانوں نے سنا ہی نہ ہو، جیسے کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید میں پاگل ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور صرف اتنا کہا، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ میں نے حیرانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں جب اپنے شوہر سے سوال کیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں بولے، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ تم جو سمجھتی ہو وہ نہیں، بلکہ وہ تم سے ایک سائنسی طریقے یعنی IVF کے ذریعے اولاد پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ تم ان کے لیے بچہ پیدا کرو، لیکن تم دونوں کے درمیان کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ تمہیں ہاتھ لگائیں گے۔ یہ سب کچھ صرف لیب میں تیار شدہ طریقے سے ہوگا، جس کا سارا نظام طبی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے جین سے اپنا بچہ دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اور تمہاری صرف یہ ذمہ داری ہوگی کہ تم اس بچے کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھو اور اس کو جنم دو، اور پھر ان کے حوالے کر دو، کیونکہ وہ اپنے خون کی اولاد چاہتے ہیں۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے تمہارے رویے اور تمہاری عقل و شعور کو دیکھ کے تم سے یہ بات کرنے کی ہمت نہ کر پائے، اس لیے انہوں نے پہلے مجھ سے بات کی، اور میں نے ان کو کہا کہ اگر تم یہ بات شائستگی سے سمرینہ سے کرو گے تو شاید وہ سمجھ جائے، کیونکہ وہ خود بہت شعور رکھنے والی تعلیم یافتہ لڑکی ہے، اور تم دونوں کے بیچ ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور ہم تو اپنی اولاد ان کو دینے کے لیے پہلے ہی راضی تھے، تو یہ طریقہ زیادہ محفوظ اور باعزت ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے سنا تھا، اس سسٹم کے بارے میں پڑھا بھی تھا، اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا تو میں خود کو ایک نئی دنیا میں کھڑا محسوس کر رہی تھی، جہاں رشتوں کی نوعیت بدل رہی تھی اور جذبات کسی اور سطح پہ جا پہنچے تھے۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ اب بتاؤ، کیا نظریں ملا سکو گی اپنے جیٹ سے، جن کا تم نے آج دل دکھایا ہے، جنہوں نے تم سے یہ بات صرف ایک امید کے سہارے کی تھی کہ شاید تم ان کے لیے وہ کر سکو جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اور انہوں نے صرف تمہیں ہی اپنی امید کا مرکز سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تم ایک اچھی عورت ہو، تمہارے اندر درد ہے، احساس ہے، سمجھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تم اپنے شوہر کی بات کو اہمیت دیتی ہو۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے اور پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ میں جان گئی تھی کہ میرا رد عمل کتنا سخت تھا۔ میں نے بات سنے بغیر ایک فیصلہ صادر کیا اور ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید ان سب کے دل کو تکلیف دے گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب جاؤ اور ان سے معافی مانگو، کیونکہ انہوں نے صرف تم سے ایک امید وابستہ کی تھی۔ اگر تمہیں وہ بات بری لگی تو تم انکار کر سکتی تھی، مگر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان کی بات مان لیا اور اوپر گئی۔ وہاں جا کے میں نے نظریں جھکا کے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے بات سنے بغیر جذباتی قدم اٹھایا، مجھے اس پہ افسوس ہے۔ انہوں نے مسکرا کے میری بات سنی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں ہماری بات منظور نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم تمہارے جذبات کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر تم سمجھو تو ایک نیک کام ہے جس سے 2 زندگیوں میں خوشی آ سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دیں، میں سوچ کے بتاتی ہوں۔ جب نجمہ بھابھی واپس آئیں تو میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا ہاں ان کے شوہر نے ان سے بات کی تھی اور وہ اس پہ حیران رہ گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہی سوچا کہ شاید میں نہ مانوں اور اس لیے وہ خود بات کرنے سے ہچکچائیں۔ میں نے کہا بھابھی، ہم تو آپ کو پہلے ہی اپنی اولاد دینے کے لیے تیار تھے، اب اگر یہ ایک سائنسی طریقہ ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کتنی پریشان ہوتی ہیں اور آپ کا دل بھی بچہ چاہتا ہے، اور میں یہ بات محسوس کر سکتی ہوں، اس لیے میں تیار ہوں اگر یہ سب طریقے سے ہو۔ ہم نے باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا اور پھر سب تیاریوں کے بعد ہم لوگ ہاسپٹل گئے، جہاں مکمل طریقہ کار شروع کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے ساری جانچ کی اور کہا سب کچھ بالکل درست ہے اور کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی مہربانی اور نیت کی صفائی نے وہ دن بھی دکھایا کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دفعہ بھی جڑواں بچے میری کوکھ میں پروان چڑھے، جن میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جیسے قدرت نے بھی فیصلہ کیا ہو کہ ان کے صبر کا پھل دگنا ملے۔
میرے جیٹھ اور نجمہ بھابھی دونوں اس خبر سے بےحد خوش ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور چہروں پہ وہ خوشی تھی جو برسوں کے انتظار کے بعد ملتی ہے۔ ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ معاشرہ بہت کچھ کہتا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ بچوں کا مستقبل اس بحث سے محفوظ رہے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ نجمہ بھابھی پریگننٹ ہونے کا ناٹک کریں گی تاکہ دنیا والوں کو یہی لگے کہ وہ خود ماں بننے جا رہی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے وہ تمام علامات اپنائی جو ایک حاملہ عورت اپناتی ہے، اور ان کے چہرے پہ جھوٹی صحیح مگر حقیقی خوشی نظر آتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اصل میں وہ ماں بننے جا رہی ہیں، چاہے وہ بچہ انہوں نے جنم نہ دیا ہو۔ ان 9 مہینوں میں جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ ایک طرف میرا شوہر میرے لیے بہت زیادہ خیال رکھنے والا بن گیا، کیونکہ اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں نے اس کے بڑے بھائی کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو شاید کوئی عورت سوچ بھی نہ سکے۔ دوسری طرف نجمہ بھابھی تھی جو دن رات میرے آگے پیچھے رہتی، میرے آرام کا ہر لمحہ خیال رکھتی، میرا کھانا، میری دوائیاں، میرے آرام کا وقت، سب کچھ وہ خود دیکھتی۔ اور سب سے بڑھ کے میرے جیٹھ، جن کے چہرے پہ ہر روز ایک نئی رونق ہوتی، جیسے ان کی زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی خاص انسان ہوں، ایک شہزادی ہوں، میرے ارد گرد بس خدمت گزار لوگ ہیں جو میری ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ یہ 9 مہینے بہت خوبصورت تھے، میری طبیعت بھی اچھی رہی اور جذباتی طور پہ بھی میں بہت پرسکون تھی۔ میں نے کسی پریشانی کو خود پہ سوار نہیں ہونے دیا، اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ میں کسی کے لیے اتنی قیمتی بن گئی ہوں کہ میرے ایک عمل سے ان کی زندگی مکمل ہو رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر وہ دن آ گیا جب میں نے 2 خوبصورت اور صحت مند بچوں کو جنم دیا جنہیں فوراً نجمہ بھابھی کی گود میں دیا گیا۔ وہ لمحہ زندگی کا ایسا لمحہ تھا جس میں خوشی بھی تھی، سکون بھی تھا، اور آنکھوں میں شکر کے آنسو بھی، کیونکہ ایک بے اولاد جوڑے کے ہاتھوں میں اللہ نے اولاد کی نعمت رکھ دی تھی۔ ان بچوں کو دیکھ کے نجمہ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بچوں کو سینے سے لگائے بس روئے جا رہی تھیں اور بار بار مجھے دعا دے رہی تھیں کہ تم نے جو ہمارے لیے کیا وہ کوئی اور نہ کرتا، تم ہماری زندگی میں وہ روشنی ہو جو ہمیں اندھیرے سے نکال کے لائی ہے۔ اور یوں ہماری کہانی کا ایک بڑا موڑ ختم ہوا، لیکن زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو گیا جس میں سب کے دلوں میں سکون تھا اور چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ اب میری کوکھ سے جنم لیے وہ 2 ننھے وجود اب اس ماں کی گود میں تھے جو برسوں سے اس لمحے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی تھی کہ یا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کسی کی دعاؤں کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب ہونے کے بعد ہمارا گھر ایک خوشیوں کا گہوارہ بن گیا، کیونکہ ہم سب لوگ ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے، اور اب اس گھر میں 6 بچے تھے۔ میرے پہلے والے بچے بڑے ہو رہے تھے، جو چھوٹے بچے تھے وہ سب کے لاڈلے تھے۔ کبھی میرا شوہر ان بچوں سے پیار کرتا، کبھی میرے جیٹھ باقی بچوں کو باہر سیر کروانے لے جاتے۔ نجمہ بھابھی بھی بچوں کے ساتھ بہت محبت کرتی ہیں، اور وہ تو بار بار میرا شکریہ ادا کرتی کہ میری وجہ سے نہ صرف ان پہ یہ لگا دھبا ان کی زندگی سے ختم ہو گیا، بلکہ ان کا گھر بھی بچ گیا، نہیں تو کبھی نہ کبھی شاید ان کا شوہر دوسری شادی کر ہی لیتا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا تھا، ہمارے گھر کی خوشیاں سلامت تھیں، ہم ایک ساتھ تھے، خوش تھے، اور دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہم سب نے ایک ٹیم کی طرح زندگی گزاری، کسی کو کسی پہ فوقیت نہ دی گئی، بچوں کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا گیا کہ کون سا بچہ کس کا ہے، کون سا بچہ ماں کے پیٹ سے ہے اور کون سا دل کے رشتے سے۔ سب کے لیے سب ماں باپ ایک تھے، سب کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا سب کچھ مشترکہ تھا، اور سبھی رشتے دل سے بنے ہوئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں یہ دیکھ کے حیران ہوتی کہ ہمارے بچوں کے درمیان کبھی کسی نے حسد کا رویہ نہیں اپنایا، کبھی کسی نے یہ محسوس نہیں کیا کہ فلاں بچہ اپنایا ہوا ہے اور فلاں سوتیلا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، ایک دوسرے کے لیے رو پڑتے تھے۔ ہر بچہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑا ہوا تھا جیسے ایک ہی درخت کی شاخیں ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میرا سب سے چھوٹا بچہ بیمار ہوا تو سب بچے پریشان ہو گئے۔ نجمہ بھابھی رو رہی تھی، میرے شوہر کے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری ساس نفلیں پڑھ رہی تھیں، اور میرے جیٹھ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے۔ میں اس دن سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ شاید بہت ہی نیک فیصلہ تھا۔ اس کا اجر ہمیں ہمارے اپنے گھر کے ماحول میں مل رہا ہے، سکون کی نیند مل رہی ہے، بچوں کی ہنسی سننے کو مل رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم نے کسی بچے کو تنہا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی اصل ماں سے جدا ہے یا اس کا کوئی رشتہ چھن گیا ہے۔ جب مجھے کسی خاتون کی کال آتی ہے یا کوئی مجھے پیغام بھیجتی ہے کہ بہن آپ نے کیسے ہمت کی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اپنی کوکھ سے جنم دینے والے بچے کو کسی اور کی گود میں دے دوں۔ تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ کبھی کسی کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی کسی کی بے بسی کو محسوس کریں، اور کبھی خود سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کی بہن یا نند
یا دوست پانچ ہو اور آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہو، تو کیا آپ ایک ایسا کام نہیں کر سکتی جو صرف اس کے چہرے پہ خوشی لے آئے؟ کیا آپ کا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ایک بچہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے آنگن کو بھی مہکائے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بچہ آپ کے جسم سے نکلا ہے آپ اسے کسی کے حوالے نہیں کریں گی؟ اگر اس سے ایک زندگی سنور سکتی ہے، اگر ایک بکھرتا ہوا گھر بچ سکتا ہے، اگر ایک عورت کی خودکشی رک سکتی ہے، اگر ایک ماں کی ممتا جاگ سکتی ہے، تو کیا یہ نیکی نہیں؟ اگر اللہ ہمیں ایک موقع دے کہ ہم کسی کی دنیا بدل سکیں تو ہم انکار کیوں کریں؟ میں نے اپنی کہانی میں کوئی بات چھپائی نہیں، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھایا اور ہر رشتہ عزت سے نبھایا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر میں نے ایک بچہ کسی کو دیا تو بدلے میں اس کے 2 بچوں کو اپنی گود میں لیا۔ میں نے ایک محبت بانٹی اور اس کے بدلے میں 3 محبتیں سمیٹی۔ مجھے فخر ہے اپنے فیصلے پہ، مجھے ندامت نہیں کیونکہ میری نیت صاف تھی۔ میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو نیچا دکھانے کی خواہش تھی۔ آج جب میں اپنے تمام بچوں کو اپنے آس پاس کھیلتے بولتے ہنستے دیکھتی ہوں، جب میرے شوہر اور میرے جیٹھ دونوں ایک ہی صوفے پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، نجمہ بھابھی میرے ساتھ کچن میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی شرارتیں سناتی ہیں، تو میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ رب کا شکر ہے جس نے مجھے یہ ہمت دی کہ میں نے رشتوں کو نبھایا اور محبتوں کو بانٹا۔ میں خوش ہوں کہ میرا کوئی بچہ کل کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اٹھا کے دوسروں کے حوالے کیوں کیا، کیونکہ ہم نے یہ راستہ ہی چنا کہ بچے کسی اور کی گود میں نہیں بلکہ ہمارے سب کے دلوں میں پروان چڑھیں۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اگر کبھی زندگی آپ کو ایسا موقع دے کہ آپ کسی کو دنیا کی روشنی دے سکیں تو ہچکچائیں نہیں، کیونکہ جو دل دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ اس کی جھولی ہمیشہ بھرتا ہے، اور ایسی جھولی جس میں صرف دعا ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے اور وہ اطمینان ہوتا ہے جو دنیا کی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔